خیالات میں یہ بات آئی کہ میں جاؤں دیکھوں اس وقت رسول پاک کیا کر رہے ہیں. کوئی جنگ کا نقشہ بنا رہے ہیں, کوئی صحابہ کو تربیت دے رہے ہیں, کچھ ہدایات بتا رہے ہیں, کیا ہے؟ مصروفیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ اللہ کے محبوب نے چونکہ بہت بڑی تاریخی جنگ سے وہ لڑنی ہے, اسلام کی پہلی جنگ ہے, تو کیا کر رہے ہیں؟ خود فرماتے ہیں میں گیا چپکے سے آہستہ آہستہ گیا تو تنہا محبوب ہے, کوئی نقشہ نہیں جنگ کا تیار کیا جا رہا, کوئی ہدایات نہیں دی جا رہی, تنہا بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آنسو جاری ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. فرماتے ہیں صدیق اکبر میں نے سنا, قریب ہو کر سنا تو پتہ نہیں کیا انداز کیا تھا محبوب کا اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ, کیسا انداز تھا. عرض کر رہے تھے اے اللہ, اے پروردگار عالم, اگر کل کو تو نے ان کی 313 کی مدد نہ فرمائی تو پھر دنیا پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. عجیب سی بات ہے, بار بار اسے سوچیں فکرے کو کہ یہ کیا فکرہ فرمایا عرض کیا جا رہا ہے. یا اللہ, دنیا پر پھر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ رونے کے انداز میں آنسو جاری ہیں اور جسم پاک پر کپ کپی ہے, کانپ بھی رہے ہیں. آپ کی چادر مبارک بار بار کندھے سے گر جاتی تھی اور میں چپکے سے آہستہ سے پھر کندھے پر رکھ دیتا تھا. صبح کو جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں اسے جنگ کا نقشہ کہہ لیں, اسے کل کی ہدایت کہہ لیں, اسے دشمن پر فتح حاصل کرنے کا کوئی فارمولہ کہہ لیں. یہی تھا کہ بارگاہ قدس میں عز اور انکساری سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پوری رات گزر گئی. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کچھ ایسے بندے بھی ہیں اس کے جو ساری سے ساری رات سجدوں میں گزارتے ہیں, ساری رات رکوع میں گزارتے ہیں, عبادت میں گزارتے ہیں. محبوب پاک علیہ السلام کی اسی اسوا سے ہی انہیں یہ نصیحت ملی ہے. صبح کو میدان جنگ ہے, صفیں درست کی جا رہی ہیں, ایک ایک آتا ہے, جنگ لڑی جا رہی ہے. اس میں 14 صحابہ کرام کام آئے تھے, جلیل القدر صحابہ, اور بڑی زبردست جنگ بھی ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا ایک واقعہ کہ میں گزر رہا تھا, اکرمہ طاق لگائے بیٹھا تھا, ابو جہل کا بیٹا, بعد میں تو رضی اللہ ہو گئے, مگر اس وقت یہ مقام حاصل نہیں تھا. انہوں نے حضرت اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور میرا کندھا لٹک گیا, کندھا لٹک گیا. تلوار دائیں ہاتھ تھا, جب کندھا لٹکا تو تلوار گر گئی. فرماتے ہیں میں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھام لی مگر اس سے لڑتا رہا. بائیں ہاتھ سے تلوار کے ساتھ جنگ ہوتی رہی مگر یہ ہاتھ میرا جو تھا چمڑا لٹک گیا, یہ بڑی رکاوٹ بن رہا تھا. مجھے بڑا غصہ آیا. فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا بازو, یہ تو رکاوٹ بن رہا ہے دین کے کام میں. آپ نے اپنا پاؤں کے نیچے تلی کو ہاتھ پر پاؤں رکھا اور زور سے جھٹکا مارا, چمڑا توڑ دیا کہ تو اسی لائق ہے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک ہو. اب پھینک دیا اسے, ذرا سا لٹک رہا تھا, ذرا جھٹکا لگا ٹوٹ گیا کہ رکاوٹ بن رہا تھا. فرماتے ہیں وہ پھینک دیا, پھر لڑتے رہے. پھر خیال آیا کہ جن کی محبت میں میں نے یہ کام کیا ہے, جن کے پیار میں میں نے یہ کندھا کٹوایا ہے,
جن کی یاری میں، جن کی دوستی میں، جن کی ذات پر مر مٹنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، میں انہیں دکھاؤں تو صحیح کہ یہ میرا ہاتھ ہے. بس خیال آ گیا. فرماتے ہیں پھر اٹھا لیا، کٹا ہوا بازو پھر اٹھا لیا، بغل میں دبایا، بڑے آرام سے لڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چرمی خیمے میں پہنچ گئے. کمانڈر ان چیف کے حضور حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں حضور یہ بازو کٹ گیا ہے. پہلے تو میں نے پرواہ نہیں کی، مگر خیال آیا کہ محبوب کو دکھا تو دوں کہ میں لڑ رہا ہوں. ان کا وہ درد کی باتیں تھیں اور حوصلے سے جو کر رہے تھے. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، آگے آؤ بیٹے. آگے بلایا، بازو پکڑا، منہ مبارک سے لب لگایا، جہاں سے کندھا کٹا ہوا تھا، جہاں سے کندھا کٹا ہوا تھا وہاں لب لگایا اور وہ بازو کو ٹھیک چپکا دیا. فرمایا جاؤ لڑو. معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو گیا، میری اس طاقت میں دوسرے اس بازو میں طاقت بہت زیادہ تھی جو رسول اللہ کے لعاب سے جڑا تھا. اور وہ جو بازو صحیح سلامت تھا وہ کمزور ہو گیا تھا، مگر اس بازو میں طاقت تھی. ایسے ایک اور واقعہ اس کی جھلکیوں کے طور پر یاد آیا. ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، ان کی آنکھ بہہ گئی. حضرت قتادہ ان کی آنکھ بہہ گئی، ٹھیلا گر گیا. خیال کیا کہ چلو ہو گیا، مگر پھر اٹھا لیا اسی طرح ہی کہ جا کر رسول اللہ کو پیش کرتا ہوں کہ حضور یہ ہوا ہے. آنکھ دکھی ہے، خون بہ رہا ہے، ٹھیلا باہر ہے، ہاتھ پر رکھا ہوا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دین کا کام کرتے، اسلام کی خدمت کرتے یہ ہو گیا ہے، میں دکھانے کے لیے لایا ہوں. اسے بھی پھر میں آگے ہو جاؤ. ٹیلا پکڑا، لب لگایا اور آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا. ان کا بیان ہے کہ میری وہ دوسری آنکھ آخر زندگی میں کمزور ہو گئی تھی، مگر یہ آنکھ جو رسول اللہ کا لعاب جس کو لگا تھا اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہوئی، سطح پر نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کم من فیاتن کثیرتن، کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر کامیاب ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. اور اس جنگ کا نقشہ کہ تھوڑے بہتوں پر کامیاب ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. 65 کی جنگ ہماری جنگ جو دشمن کے ساتھ ہم نے 65 میں لڑی تھی، وہ جنگ بدر کا میرے ذوق کے مطابق صحیح نقشہ پیش کرتی ہے کہ ہماری فوج دشمن سے بہت تھوڑی، ہمارا ساز و سامان دشمن سے بہت تھوڑا. ہم تیار نہیں تھے، دشمن کی پوری تیاری تھی. دشمن نے یہ 65 کی جنگ واجپائی کی قوم نے جو مسلط کی تھی ہم پر، وہ بغیر اطلاع کی، حالانکہ اصول قواعد و ضوابط جنگوں کے ہوتے ہیں، وہ سارے پامال کر دیے تھے. اور 500 ٹینکوں کے ساتھ تھا حملہ. یہ پوری تاریخ کے اندر کسی جنگ میں 500 ٹینکوں کا حملہ کسی دشمن نے کسی فوج پر نہیں کیا بغیر ہندوستان کے. اس نے 500 ٹینکوں کے ساتھ چڑھائی کی اور لاہور پر یلغار کرنے کا منصوبہ تھا. آئے ہیں مگر ہوا یہ کیا ہے؟ کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. اللہ کا کرم ہوا کہ اس مرد مجاہد ایوب خان کی للکار تھی جو آج بھی گونج رہی ہے. میں نے وہ سنی تھی اچھی طرح اس کی تقریر، آپ کو بھی یاد آئے گی. اٹھو خدا کا نام لے کر دشمن سے لڑ جاؤ، مر جاؤ، گڑ جاؤ. 2-4 لفظ تھے. اٹھو خدا کا نام لے کر مجاہدو، دشمن سے مر جاؤ، لڑ جاؤ، گڑ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے. اور کفر نے اسلام پر حملہ کیا. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پھر نتیجہ کیا تھا؟ 1641 مربع میل پر میرے فوجی قابض ہو گئے تھے.
1641 یا کچھ مربع میل پر، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، پاکستانی فوج قابض ہو گئی تھی اور ہندوستانی فوج نے 635 یا 30 مربع میل پر قبضہ کیا تھا۔ دشمن کے ٹینک 500 برباد ہو گئے تھے، جبکہ ہمارے ٹینک 70-80 کے قریب خراب ہوئے تھے، اور دشمن کے 500 کیسے برباد ہوئے؟ ہر ٹینک کو لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ مسلمان لڑنا جانتا ہے، مرنا جانتا ہے۔ یہ تو اس قوم جنگ سے تو وہ گھبرائے جو موت سے ڈرتا ہو۔ ہمیں تو اسلام نے درس ہی دیا ہے کہ موت سے مت ڈرو۔ موت سے جب ڈر نہیں تو آج اللہ کا فضل کرم ہے کہ اس نے پوری مکاری کے ساتھ فوجوں کو بٹھائے رکھا۔ ہندوستان نے 4 مہینے تک 4 مہینے غالباً گزر گئے اور کروڑوں روپے کا نقصان اٹھایا ہے ہیبت دلانے کے لیے، مگر ہم پر ہیبت اس کی کیا اثر کرنا تھی؟ ہمارے فوجیوں نے کیا ڈرنا تھا؟ موت کا، جب انہیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے تو تیری للکار سے گھبرائیں کیوں؟ موت کو تو یہ مسلمان تو موت کو اپنا ایک زیور سمجھتا ہے، گلے کا بہترین سنہری ہاروں کا پھول سنہری سمجھتا ہے کہ میرے گلوں میں پھولوں کا ہار ہے۔ 500 ٹینکوں کو تباہ کیا، بڑی خوشی کے ساتھ بم باندھا ہوا، ٹینک کے آگے لگ گئے۔ جان کی پرواہ نہیں۔ ایمان کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اس نے، مجھے یاد ہے یونس لیفٹیننٹ تھا، اس کا جب جنازہ گھر پہنچا، یہ بھی اخباروں کی باتیں یاد آ رہی، اس کا جنازہ گھر پہنچا تو ماں نے کھڑے ہو کر جنازہ کا استقبال کیا اور اس کا سر چوما اور کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج سے میں شہید کی ماں بن گئی۔ یا اللہ میرا کوئی اور بیٹا نہیں ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں وہ بھی راہ میں دے دیتی۔ کیفیت یہ ہے کہ بلوچ ریجمنٹ 100 بلوچ ریجمنٹ کے 100 سپاہی، اس میں جو ریجمنٹ کا سربراہ اس کا نام بھول گیا، اس نے 9 گھنٹے تک 100 فوجی نے 100 مسلمان فوجیوں نے 9 گھنٹے تک 27,000 فوج کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ اس جنگ میں 65 کی جنگ میں نہیں، کوئی بات نہیں، 27,000 فوجیوں کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے، 9 گھنٹے تک مقابلہ کیا، 9 گھنٹے تک۔ اور غیبی کئی کرشمے بھی اس میں ظاہر ہوئے تھے، بہت سے جو اخبارات میں آئے کہ لوگوں نے کچھ غیبی قوتیں دیکھی جو شامل ہے میدان میں، اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ گھوڑوں پر سوار ہیں آپ؟ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ امام حسین جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ ہمارے اخبارات میں چھپا تھا کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم شامل حال تھا۔ حاجی محمد موسیٰ مدینہ منورہ کے تھے، انہیں خواب آئی اور انہیں کے حوالے سے ہمارے اخبارات میں یہ خواب چھپی، ساروں نے چھپا دی تھی کہ انہیں زیارت ہوئی، حضور پاک تیزی سے نکل رہے ہیں۔ تو موسیٰ بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور آج بڑی تیزی ہے۔ فرمایا ہاں، میں پاکستان کی سرحدوں پر جا رہا ہوں، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ ان سے یہ باتیں ہو گئی تھی، اخبارات میں ایک میں حاضر ہوا جب حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بزرگ گزرے تھے، میں نے ان سے پوچھا جی یہ واقعہ ماں محبت کے طور پر یہ ہمارے اخبارات نے نقل کر دیا ہے کہ موسیٰ ہیں یہاں، حاجی موسیٰ، یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ خود جا کر تسلی کریں۔ مجھے انہوں نے پتہ بتایا، میں 2 دن تلاش کرتا رہا حاجی موسیٰ صاحب کو، چنانچہ 1-2 دن کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی، پھر میں نے ان سے یہ واقعہ پوچھا تو وہ بے ساختہ روئے، کہنے لگے جی ہاں
یہ واقعہ جو کچھ پاکستانی اخباروں نے لکھا ہے یہ میرے ساتھ پیش آیا اور وہ صحیح تھا. میں نے ہی زیارت کی تھی, میں نے ہی سفارت درخواست کی تھی اور مجھے ہی فرمایا تھا کہ میں ہندوستان جلدی جا رہا ہوں, پاکستان کے صدروں پر دشمن نے حملہ کیا. تو کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے مختصر جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر کامیاب ہو جاتی ہیں. تو بدر کی جنگ میں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اللہ کی رضا کا ہے, مسئلہ خلوص کا ہے, مسئلہ دیانت سے لڑنے کا ہے. تو ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں. اسی جنگ میں ایک اور عظیم جھلکی کے طور پر مسئلہ یاد آیا. جب قیدی گرفتار ہو کر آئے ہیں, مشکیں باندھ دی گئی تھیں, خیمے کے اندر رکھے ہوئے ہیں, تو کرانے کی آواز آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونے کی آواز آتی ہے. عرض کیجیے عباس رو رہا ہے, چچا تھے اسلام نہیں لائے تھے, عباس رو رہے ہیں, ان سے جاؤ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں, چچا سے پوچھو کیا پریشانی کا ہے کی ہے. گئے کہنے لگے میرے آپ کے سپاہیوں نے میرے ہاتھ بڑے سختی سے باندھ دیے اور وہ مجھے تکلیف ہے, ڈوری سختی سے باندھی کی ہے. حضور نے فرمایا ڈھیلے کر دو, اور جتنی رعایت تم عباس کو دے رہے ہو اتنی رعایت ہر فوجی کو دے دو, ہر فوجی کو دے دو, کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ رشتہ میں چچا تھا اس لیے اس کے تو بند ڈھیلے کر دیے اور باقی اسی طرح کرتے رہے. یہ کائنات کے شہنشاہ کی مساوات کا ایک عنوان تھا کہ اسلام نے کس قدر مساوات کو اپنایا ہے اور جگہ دی ہے. پھر فیصلہ ہوا, پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ہر آدمی جو رشتہ دار مسلمان ہے وہ اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرے. مگر صحابہ کی میٹنگ میں شورا میں یہ طے ہوا کہ قتل نہ کیے جائیں, ان سے فدیہ لے کر تاکہ بیت المال میں کچھ اضافہ ہو جائے, سرکاری خزانہ بڑھ جائے, فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. طے ہو گیا اتنا فدیہ دینا ہے, جو وہ دے دیتا چھوٹ جاتا, آزاد ہو گیا. فدیہ لینے والی ٹیم حضرت عباس کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جا کر کہا کہ عباس آپ بھی یہ پیسے دے دیں اور جائیں جیسے دوسرے آزاد ہیں. تو کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے سے بھتیجے سے کہہ دو میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں, جو مرضی کر لے. انہیں کہہ دو جو مرضی اس میں کرنا ہے کر لے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے پیسے لاؤں, کوئی شے میرے پاس نہیں. صحابہ نے آ کر دربار رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں, تو حضور سے خود آ گئے, حضرت عباس کے پاس خود آ گئے اور فرماتے ہیں چچا تیری بات مجھے پہنچ گئی ہے, تو نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی شے نہیں, کیوں غلط بیانی کرتا ہے. جب تو آنے لگا ہے تو نے میری چچی ام فضل کو جو سونے کی ایک ڈڑی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ سونا ہے, اس سے بچوں کی پرورش کرنا, وہ سونا کہاں گیا؟ تو کہتا ہے میرے گھر کچھ ہے ہی نہیں, وہ سونا کہاں ہے جو میری چچی ام فضل کو تو نے دیا تھا. عباس کہتے ہیں بیٹے محمد میں نے تو سمجھا تھا کہ صرف میں اب تیری چچی سے بات کر رہا ہوں, کوئی تیسرا بندہ نہیں, مگر تیرے بتانے سے محسوس ہوتا تو بھی کہیں دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا. اور یہی بات حضرت عباس کو اس بات اپنے اسلام کے قریب کر دیا تھا, اور پھر وہ محبوب پاک کے ہاتھوں پر اسلام لے آئے. تو یہ جنگ اللہ تعالی نے اس جنگ کو نشانات قدرت میں سے ایک نشان بتایا ہے. جنگ ختم ہونے کے بعد لاشیں بکھری پڑی ہیں, ابو جال بھی پڑا ہے اور وہ سسکیاں لے رہا ہے, ابھی مرا نہیں تھا, سسکیاں لے رہا ہے, رو رہا ہے. صحابی قریب سے گزرے کہنے لگے یار روتا کیوں ہے, بس جنگ ہوتی ہے مرتے رہتے ہیں بندے, تو بھی مر گیا. کہنے لگے نہیں مرنے سے نہیں روتا, رونا اس بات کا ہے کہ مجھے محمد کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا, مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں قریش کا اتنا بڑا لیڈر ہوں, کاش کہ مجھے کوئی بہت بڑا سپاہی مارتا, کوئی فوجی طاقتور فوجی مارتا تو اس میں میری عزت ہوتی, مجھے تو چھوٹے چھوٹے بندوں نے قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سارے بدر جتنے مقتولین بدر ہیں ان کی نعشوں کو کنویں میں ڈال دیا جائے. چنانچہ نعشیں کنویں میں ڈال دی گئی. یہاں پر اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی کیا کیا
کہ کنویں میں ڈالنے سے تو بدوی ہے، بے عزتی کہتے ہیں کہ اسلام تو عزت کا قائل ہے، وہ انسان تو ہیں، ان کی لاشوں کو کنویں میں کیوں پھینکا ہے؟ اس میں یہ حکمت تھی، بے عزتی کے طور پر نہیں پھینکا گیا، بس اسلام صرف قتل کا حکم دیتا ہے، ناک کاٹنے کا، کان کاٹنے کا، زبان کاٹنے کا، اسے مسئلہ بنانا کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دشمن کے ساتھ سلوک کیا جائے جیسے ہمارے ظالم کرتے ہیں لڑائیوں میں، وہ عزیز ہی ہوتے ہیں فرمایا۔ اور اس میں حکمت تھی کہ چونکہ انہوں نے بے پناہ مظالم کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان نوجوان صحابی جذبہ میں آ کر کسی کی ناک کاٹ دے، کسی کی کان کاٹ دے اور کسی کی زبان کاٹ دے، اس لیے انہیں وہاں کنویں میں پھینکا گیا تاکہ بدشکل نہ ہو۔ عدل اور انصاف کا جو معیار اسلام نے پیش کیا دنیا کے کہ کسی مذہب دین میں ہے ہی نہیں۔ مصر فتح ہوا ہے، مصر فتح ہوا ہے، حضرت صاحب کمانڈر ہیں، مصر کے چوک میں حضرت مسیح کا ایک مجسمہ تھا، پتھر کا مجسمہ، کیونکہ دور انہی کا تھا۔ رات کو اسلام فتح ہو گیا، اب دشمنی ختم ہو گئی، کسی صحابی نے رات کو اس مجسمے کی ناک کاٹ دی، صبح کو ہنگامہ کر دیا عیسائیوں نے کہ دیکھیے مسلمان اسلام کہتا ہے کہ ہم کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، یہ کسی نے کر دیا ہے۔ کمانڈر چیف نے کہا کہ میں اسے مرمت کروا دیتا ہوں سرکاری خرچ سے۔ کہا جی نہیں، تم اس کا 2-4-10 ہزار روپیہ لے لو، خود تیار کر لو، جی ہمیں نہیں۔ چاہتے کیا ہو؟ اگر تم پیسے بھی نہیں چاہتے، اس طرح مجسمے کی پوری رقم، پورے مجسمے کی ہم رقم دینے کے لیے تیار ہیں بیت المال سے، کوئی تو بات مانو۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم صرف چاہتے یہ ہیں کہ جس نے یہ ناک کاٹی ہے اس کی ناک ہم بھی کاٹ دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اب صحابہ میں فوجیوں میں یہ بات پھیلی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ نے یہ اعلان کیا تو فوراً ذہن میں آیا کہ میں کسی صحابی کی ناک کیوں کٹواؤں، وہ تو آ جائے گا سامنے، ناک بھی اس کی کٹ جائے گی۔ آپ تیز تلوار لے کر میدان میں کود آئے اور بڑے پادری سے کہا لو یہ تلوار ہے اور سعد کی ناک کاٹو تاکہ تمہارے معاوضہ تمہیں مل جائے۔ اب جب یہ کمانڈر ان چیف کی یہ محبت دیکھی، اثار اور قربانی دیکھی کہ میں کسی فوجی کی نہیں، اس نے کر دیا ہے، میں حاضر ہوں، کمانڈر ان چیف حاضر ہے ناک کٹوانے کے لیے، تو وہ پادری وہاں کا اسی اخلاص کی دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ مساوات کے اصول، محبت کے اصول، وہ اسلام کے بغیر نہیں۔ یہ جنگ کی فتوحات بھی اسی مقدس مہینہ میں ہمیں نصیب ہوئی، اسی مقدس مہینہ میں عنایات جو الہیہ ہوئی، شب قدر نصیب ہوئی ہے جو 27 کو ہے۔ اگر 21، 23، 25، 27، 29 چاروں راتوں کے بارے میں آتا ہے، مگر اکثریت اسی پر متفق ہے کہ یہی رات جو 27 کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 3 مرتبہ اس صورت میں لفظ لیلۃ القدر کے آتے ہیں اور ان کے گننے سے 27 لفظ بھی 27 ہی بنتے ہیں، جس سے یہ بھی استدلال کیا گیا کہ وہ یہی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، یہ انعام ہے، یہی وہ مقدس رات ہے انعامات الہیہ میں سے۔ قرآن مقدس اسی مہینہ میں ہمیں ملا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس رات کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ 21، 23، 25، 29، 27، 29 قدر کا معنی احترام کا بھی آتا ہے، یا اس لیے کہ اس رات میں جو کچھ عبادت کی جائے گی بارگاہ قدس میں اس کا احترام ہوگا، اس کا احترام ہوگا۔ یا قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے، ایک لفظ قدر میں تنگی بھی آتی ہے۔ اگر تنگی کا معنی ہے تو پھر یہ لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک قدر کا یہ معنی ہے اندازہ کا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس رات میں آنے والے، میری زندگی کے آنے والے معاملات میں اچھے اصولوں کے مطابق میری زندگی کے جو کچھ وہ فیصلے فرماتا ہے فرما دیتا ہے۔ بہرحال قدر کا یہ معنی ہے کہ میرے کہے کی قدر ہو، نماز کی قدر ہو، نفل کی قدر ہو۔ انزلنا اور نزلنا یہ 2 لفظ آتے ہیں اور قرآن مقدس نے
دونوں کو ذکر کیا، فرق کیا ہے؟ کہیں نزلنا ہے کہ ہم نے اتارا، کہیں انزلنا ہے۔ انزلنا اور نزلنا کا فرق یہ ہے، انزلنا کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنے کو، اور نزلنا کہتے ہیں یک مرتبہ فوری طور پر کسی چیز کا اوپر سے نیچے رکھ دینا۔ لوح محفوظ سے پورا قرآن پاک اسی رات آسمان اول پر نازل ہو گیا، یہ انزلنا ہے، نزلنا ہے، انزلنا یہ ہے، انا انزلنا کہ آسمان اول پر یک بار بھی آ گیا، اور نزلنا اس کے بعد 23 سال کے وقت مدت میں جتنا کوئی ضرورت پیش آتی رہی قرآن پاک اترتا رہا۔ یہ بھی اسی میں عنایت تھی۔ اعتکاف کی نعمت بھی ہمیں اسی مہینے میں مل رہی ہے۔ آج ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں سوسائٹی میں، لاکھوں موتقف بیٹھے ہیں، اور یہ موتقف کی حیثیت یوں ہی ہے جیسے کوئی منگتا، کوئی پکاری ڈٹ کر سخی کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیے بغیر ہلوں گا نہیں۔ یہی حالت ہے، لوگ مانگ رہے ہیں، خدا دے رہا ہے۔ خدا کرے کہ جتنے جتنے جہاں جہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی حاضری قبول ہو، اور کسی کا صدقہ سے ہماری حاضری بھی قبول ہو۔ یہ انعامات الہیہ بے شمار ہیں۔ خلا کے کائنات جل مجدہ ہم سب کو باقی دن ادب احترام اور عزت سے گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ حسب معمول پرسوں رات کو شبینہ شروع ہے، جو لوگ آیا کرتے ہیں شبینے میں شامل ہوا کرتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔